بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معذور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پاکستان شریعت کونسل سندھ کا یہ بھرپور اجلاس آپ حضرات کے ذوق اور محبت کی غمازی کرتا ہے۔ ہم اس کی بھرپور کامیابی پہ پاکستان شریعت کونسل سندھ کے امیر حضرت مولانا قاری اللہ داد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان کے تمام رفقا کی استقامت کی دعا کرتے ہیں۔ اور ہماری سب سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اکابرین کی نشانی شیخ حضرت مولانا تنویر الحق تھانوی صاحب دامت فیوزہم ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان کی سرپرستی بھی ہمارے لیے قابل فخر ہے۔ یقیناً جس حضرات نے بھی تعاون فرمایا اور فکر و نظر کے حوالے سے پاکستان شریعت کونسل کے ساتھ وابستگی کا اظہار کیا، ہم پاکستان شریعت کونسل پنجاب کی طرف سے بھی آپ تمام حضرات کے مشکور ہیں۔ دور حاضر میں جس قدر دینی مسائل، قومی اور ملی مسائل ہمیں درپیش ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جس طرح ہمارے اکابرین، ہمارے قائدین، بالخصوص مفکر اسلام حضرت مولانا شیخ الحدیث علامہ زاہد الراشد صاحب جو ہے وہ جدوجہد فرما رہے ہیں، وہ آپ حضرات کے جذبات اور آپ حضرات کی تجاویز اور آپ حضرات کی وفاؤں اور آپ حضرات کی آگے چلنے کے تعاون کی پیشکش سے بالکل صاف ظاہر ہے کہ آپ تمام حالات سے آگاہ ہیں۔ یقیناً پاکستان میں قیام پاکستان سے لے کر اب تک جتنے بھی معاملات ہیں، ہم ان میں جتنی بے بسی کا اظہار کر رہے تھے، ان بے بسیوں کے عالم میں جہاں کہیں بھی ہمیں دینی جدوجہد کے حوالے سے کوئی روشنی کی کرن نظر آتی ہے تو ہمیں اس کو غنیمت جاننا چاہیے۔ حضرت مفکر اسلام جس طرح آپ حضرات کے سامنے کوئی ایک مسئلہ نہیں، بہت سے مسائل ہیں جن کے اوپر ان کی تنہا خدمات آپ کے سامنے ہیں۔ وقف املاک ایکٹ کا مسئلہ آیا، کراچی سے لے کر خیبر تک پاکستان شریعت کونسل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے ان سرپرستوں، ہمارے ان بزرگوں قاری اللہ داد صاحب، مفکر اسلام حضرت مولانا شیخ الحدیث علامہ زاہد الراشد صاحب نے جو ہے اس کی پوری جو ہے پاکستان میں علماء کو بریفنگ دی، حتیٰ کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہمارے علماء کرام کو وقف املاک ایکٹ کی نوعیت کا ہی نہیں پتا تھا کہ اس میں ہمارے مدارس اور ہمارے دینی اداروں کی ملکیت کو کس انداز سے خاموشی سے سلب کر لیا گیا ہے، اور وہ قانون نافذ ہو چکا تھا۔ لیکن الحمدللہ پاکستان شریعت کونسل اور ہمارے قائدین کی جدوجہد نے، بریفنگ نے یہ کردار ادا کیا کہ وقف املاک ایکٹ کے اوپر قانونی طور پہ بیریئر لگا دیا گیا۔ اسی طرح گھریلو تشدد بل ہے اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے معاملات ہیں۔ انسداد سود کی بریفنگ آپ سن چکے ہیں۔ تحریک انسداد سود کے حوالے سے جتنی بھی ہماری خدمات ہیں، مقدمہ لڑنے کے لحاظ سے تنظیم اسلامی اور جماعت اسلامی نے جس انداز سے عدالتی بینچ کے اوپر جدوجہد کی ہے، عدالتی فیصلہ اپنے حق میں آنے کے بعد ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ پاکستان شریعت کونسل کی جدوجہد کو انہوں نے بھی فراموش نہیں کیا۔ شریعت کورٹ کے فیصلے آنے کے بعد جو باہر سب سے پہلی پریس کانفرنس ہوئی، پاکستان شریعت کونسل سندھ کے تمام ساتھیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس پریس کانفرنس میں تنظیم اسلامی اور جماعت اسلامی کے مرکزی قائدین نے پاکستان شریعت کونسل اور بالخصوص سیکرٹری جنرل مولانا زاہد الراشدی صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے بیک ڈور بریفنگ سے ہمارے حوصلوں کو بلند رکھا۔ اور یہی ہمارے اکابرین کا طرز عمل ہے کہ اپنی فکر و نظریاتی اور فکری نظری ملی قومی خدمت کا جذبہ ہمارے اندر اجاگر رہے، اور صوبہ سندھ جو ہے حضرت قاری اللہ داد صاحب کی قیادت میں اسی طرح پھلتا پھولتا رہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب ساتھیوں کو تعاون میں اور جو ہے اس خیر کے عمل میں استقامت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اب میں